جانتے ہو علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو ابو بکر آئے گا، علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عمر، علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عثمان آئے گا۔ آپ سناؤ بات، اور آسیہ کے بیٹوں کا نام لینے والا حسین کے بڑے بھائی حسن کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بتیجے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا میں شہید ہونے والوں ایک حسن کا بیٹا عمر تھا، ایک حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، ان کا نام کیوں نہیں؟ ان کا نام ابھی نہیں تسلی ہوئی۔ جو شہید ہوا ہے اس کو پوچھو، اور علی اکبر کا نام لیتے ہو، محمد کا نام لیتے ہو، اور حسین کے نام بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جو آپ کے سامنے تیر کھاتا ہوا مرا، جس کا نام عمر بن حسین تھا، حسین کا بیٹا عمر، کیوں نہیں نام لیتے؟ اپنے مسجدوں میں، اپنے امام بارگاہوں میں ہمارے بڑے کا نام نہ لکھو، اپنے بڑوں کا تو لکھو، اپنے بڑوں کا تو لکھو۔ اور کتاب تمہاری، کوئی ماں کا لال اٹھے کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یا اس کتاب سے جلا ہے، یا عمر کی صداقت کا، عظمت کا، جلالت کا، حکمت کا، اور علی سے اس کے پیار ہے اعتراف کرے۔ اپنے گھر والے سے پوچھو اپنے گھر میں، یہ اہل بیت جن کو تم اہل بیت کرتے، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے؟ میں تھک گیا ہوں پوچھ کے۔ میں نے ملتان میں پوچھا، مظفر گڑھ جا کے پوچھا، تیرا غازی خان میں پوچھا، پشاور میں پوچھا، لاہور میں پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ ایک نے جواب دیا، مظفر گڑھ سے آیا تھا، کیا لگا جی نام علی نے اس لیے رکھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نام برے نہیں ہوتے، نام برے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا نام برے نہیں ہوتے، چل رہا ہے۔ میں نے کہا حسن نے کیوں رکھے اپنے بیٹوں کے نام؟ چل رہا اس نے بھی اسی لیے رکھے۔ میں نے کہا حسین نے، اس سے بچا دیتا، چل رہا حسین نے کسی بیٹے کا نام نہیں رکھا۔ میں نے کہا حسین نے بیٹے کا نام بھی عمر رکھا، پوتے کا نام بھی عمر رکھا۔ اٹھا ارشاد شیخ مفید کی، اٹھا اللہ باقر مجلسی کی، ساری دنیا کے نسب ناموں کی تاریخ اٹھاؤ، شیعہ کی لکھی ہوئی ہو، جہاں حسین کا ذکر آئے گا اس کے بیٹے کا نام عمر آئے گا، اس کے پوتے کا نام عمر آئے گا۔ کیا لگا میں پوچھ کے بتلاؤں گا، اور میں خط کا انتظار کر رہا ہوں، پیسے بھی میں نے خط سے دے دیے۔ اور پھر میں نے کہا علی نے تو سمجھانے کے لیے نام رکھے کہ نام برے نہیں، تجھ کو نام پھر برے کیوں لگتے ہیں؟ پھر تجھ کو نام برے جب کہتا علی نے نام رکھ کے بتلایا کہ برے، پھر کیوں برا؟ میں تو نہیں برا سمجھتا۔ میں نے کہا بالکل نہیں سمجھتا، کہہ رہا بالکل نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اچھا پھر آج تیرے نام پہ عمر کا قصبہ لکھ کے لگا دو، کہتا تمہیں منگوا دے، پھر تم کیوں نہیں نام رکھتے؟ پھر کیوں نہیں نام رکھتے؟ آؤ اپنے بیت سے پوچھو ان کے نزدیک ان کا مقام کیا تھا؟ یارو میں نے ابتدا میں کہا تھا آج اس مسئلے پہ بگڑتے ہیں جس مسئلے کا کوئی بگڑنے کا فائدہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہے کہتے ہیں خلافت اس کا حق، میں کہتا ہوں چلو علی کا حق تھی، اب تمہارے حق کہنے سے علی کو واپس مل جائے گی؟ کیوں بھائی؟ اگر 14 مشہور کے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں خود اٹھا کے تمہیں دے سکتا، میرے گھر میں پڑی ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی بات؟ اب اگر کہتے ہو کہ بھائی لے لی تھی، چلو لے لی تھی، پھر اب کیا کریں؟ جو زور والے سے لے ہی لیتے ہیں، پھر جو پھر شیر خدا ہوتے ہیں وہ لے ہی، جو طاقتور ہوتے ہیں پھر لے ہی لیتے۔ جب کمزور نے مان لیا ہے تو تم کیوں نہیں مانتا؟ کہتا وہ کمزور تھے، میں نے کہا تو پھر دی کیوں؟ کہتا انہوں نے چھین لی تھی، میں نے کہا طاقتور سے کوئی چھین سکتا ہے؟ میں خود کمزور ہوں، میری گاڑی کو کوئی ہاتھ میں ڈالتا تو دیکھیں، کوئی چیز کو چھوڑتا؟ مسجد کوئی چھین لے، مسجد چھین لے، کسی چودھری کا ایک مرلہ کو چھین
کے دکھا رہے اور کوئی اپنے زمین کی بت نہیں چھیننے دیتا. ٹھیک ہے نہیں؟ میں مر گیا ہوں سمجھا کے اپنے بستی میں، اور بچہ سے کی لڑتے ہو؟ بٹ سمجھتے ہو سارے ہی سمجھتے ہو، سارے پینڈو میں تم کٹھے رہے. کوئی وقت چھین سکتا ہے کسی کی؟ میں نے کئی دفعہ خدا جانے لوگوں کہا بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کیا بات ہوگی؟ کہنے لگا میری وقت جانے چاہیے، میری وقت جانا چاہیے. میں آخیا چودھری بات ہی ہے نا. کہنے لگا وقت نہیں، یہ جٹ کی سچ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور تم 2 ٹکے کے لوگ، سن لو بات کو، ہم 2 ٹکے کے لوگ، ہماری وقت کوئی نہیں چھین سکتا. ابھی اتنے ہی کمزور تھا کہ کوئی اس کی خلافت نہیں چھین کے لے گیا. کوئی اصل کی بات کرو، کبھی سمجھ سوچ کے بات کی. کیا ہوتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کس کو پڑھ رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں ابو بکر کو لائی دے رہے اس نے چھین لی، اور بندہ خدا ابو بکر کو برا کہنے سے پہلے یہ تو سوچ کے جس کی چھینی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی بھی تو سوچ، اس کی کیا عزت کو رکھنا ہے. ابھی اتنا کمزور تھا، جو چاہتا تھا اس کے 2 چیز چھین کے لے جاتا تھا. میرا موضوع نہیں ہے کیا کیا چھینا اور انہیں کیا کیا بنایا ہے کہ کیا کیا ہم سے چھینا. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. آج ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، آج ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، آج اندرا گاندھی جو منترانیاں کر رہی ہے، آج مسلمان کا روپ میں دسنا ہو رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان بیکار نہ رہے، اپنے اکابر کی نفی کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کے ماضی کو بنوا رہے ہیں. مگر کبھی قدر کا ضرورت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. آج لڑتے ہو اس چیز سے جس کو 1400 سال گزر گئے. ابو بکر کو، صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو تم برا کہو گے تو چاند پہ چھوٹنے سے چاند زندہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی فرق پڑ جائے گا. تم ہمارے جذبات کو کیوں نہ روکا؟ ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی کہ آدم کی اولاد میں قیامت تک جیسی پیدا رہی وہ محمد کی ہستی ہے صلی اللہ ہو. اور نبیوں کی امتوں میں سے ساری کائنات کے جتنے نبی، ان سب کی امتوں میں سب سے اعلیٰ ہستی صدیق کی، اس کے بعد ہستی فاروق کی، اس کے بعد ہستی ذوالنورین کی، اس کے بعد ہستی علی مرتضیٰ کی رضی اللہ تعالی. ہم تو کسی کو برا نہیں، ہم کہتے ہیں جو کسی ایک کو برا کہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا أيها الذين